اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ولن ترضى عنک الیہود ولا النصارى، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ هو الھدی، آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اھواءہم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمیتی نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها عدل، اور کسی کی اس سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور سفارش نفع نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل نہ تذکرہ بڑے دیر تو شروع، یعنی اس سپارے نہ پہلا جڑا پا شروع ہوا تو اتھوں بنی اسرائیل نے انعامات نے بھی، اور انہوں نے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمانے پہ، اتنے چونکہ ذکر بند ہونا پیا اور ختم ہونا پیا، تو اس ذکر ختم کرنے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نہ اور رسالت نہ دوبارہ ذکر فرمایا۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اساں ایک تا تساں حق دے کے بھیجا اور بشارت سناونے والا اور ڈراونے والا بنا کے بھیجا۔ ہر نبی حق گھن کے آنا، انبیاء جتنی بھی تعلیمات گھن کے آنے ان سب حق اور سچ ہونیاں، تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے پہن کہ جیڑی وہی تسی گھن کے آئے ہو وہ بھی انجا ہونی حق ہے، جی کون موسیٰ علیہ السلام نے وہی حق ہے، اور جی کون عیسیٰ علیہ السلام نے وہی حق ہے۔ اگر اہل کتاب چو کوئی لوگ موسیٰ اور عیسیٰ نے وہیاں منینیں تو انہاں چاہیے کہ وہ تساں نے وہیاں بھی منن، کیونکہ جی کون وہ حق ہے انہیں ہوں ای بھی حق ہے۔ تو یہ حق نہ لفظ اس تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید چاہنا کہ ای پیڑے ہوں ای بھی سچی ہوئے، جی کون پیڑیاں وہیاں اور پیڑیاں کتاباں اور پیڑیاں شریعتاں حق اور سچ ہیں۔ بشیرم و نذیرہ، تساں اسا بشارت دینے والا اور نذیر، جڑے اطاعت کرن انہاں بشارت نہیں، اور جڑے اطاعت نہ کرن انہاں تساں ڈراونا۔ یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب چو ایک منصب ہے کہ جڑا ایمان گھناوے اساں بشارت سناؤ، اساں انعامات نہ ذکر کرو، اور جڑا ایمان نہ آنے
تو اساں ڈراؤ بھی صحیح کہ اگر نہ منے سے تو جہنم بھی ہوئے، دوزخ بھی ہوئے، آخرت نہیں بھٹی بھی ہوئے، اور اللہ نہ عذاب بہت سخت ہے۔ تو نبی نے دوئے منصب ہونے، بشارت سناونا، ڈراونا، مننے آیا بشارت سناونی۔ اس تو مسلمانوں واسطے بھی حضور حکم دیتا کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ مسلماناں بشارتاں زیادہ سناؤ، انہاں متنفر نہ کرو، اے جیاں گلاں نہ سناؤ جس تو ان دین تو نس ونجن اور انہاں دین مشکل لگے، بلکہ بشرو زیادہ بشارتاں۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام طور تے بشارتاں اور اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بیان فرمانے، اور لا تنفرو لوگاں متنفر نہ کرو، یسرو ولا تعسرو لوگاں واسطے آسانیاں بیان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، انہاں واسطے مشکل نہ بڑھاؤ۔ اس تو حضرت عائشہ فرمانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل شے پسند ہونی ہے، لیکن آپ اپنی امت واسطے نرم شے پسند کریں، یعنی آپ تو عظیمت نہ پے کرن، آپ نہ تو دل کرے نا کہ تہجد فرض ہوئے، اس تو آپ ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑے، لیکن امت نے نرمی واسطے تہجد فرض نہیں کیتا کہ بھائی اگر 5 نماز اللہ دیتی آن تو میرا بھی دل کرے نا کہ میں اپنی امت ایک نماز فرض کرا، لیکن امت نے کمزوری نہیں وجہ تو میں فرض نہ کرے تو تہجد نفل ہی رون دیتا باوجود اہتمام نے، اور اتنا اہتمام کہ فرض نماز قضا ہوئیاں غزوہ خندق نے موقع تھے، تہجد ایک دفعہ بھی قضا نہیں ہوئی، اتنا آپ اہتمام کی تھا، لیکن فرمایا امت میں فرض نہ کرے نا، امت میری اوکھی نہ ہوئے۔ مسواک بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اساں سنت رون دیتا، ہاں جی دل ہوئے کہ فرض ہو ونجے، اور اتنا اہتمام ہے کہ سونے تو بعد جڑے اٹھنے تو سب تو پہلے مسواک کریں، نماز تے مسواک، وضو تے مسواک، اور نماز اور وضو تو علاوہ نے اوقات مسواک، حتیٰ کہ وفات نے وقت بھی دنیا تے سب تو آخری عمل جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیتا مجھے مسواک مارا، اور اس تو بعد روح نکل گئی۔ تو اتنا آپ ہی پسند ہے، لیکن امت فرض نہیں کیتا۔ تو بہت ساری ایجیاں مثالاں جڑیاں آپ پسندن، لیکن آپ آسانی واسطے ہمیشہ امت واسطے جڑا سوکھا عمل ہے نا اساں قبول کیتا، اوکھے عمل قبول نہیں کیتا، کہ امت بشارت سناؤ، انہاں سوکھا رکھو، انہاں اوکھا نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں واسطے تو حضور بشیر بنا کے بھیجا، اور کافراں واسطے نذیر کہ جڑے نہ منن انہاں ڈراؤ، اور مسلمانوں واسطے بھی نذیر ہون، یہ نہیں کہ مسلمانوں واسطے بالکل نذیر نہیں، جتنیاں وعیدہ فرض اعمال چھوڑنے کی وجہ تو حضور بیان کیتیاں تو وہ مسلمانوں واسطے کیتے، تو یہ دونوں پیغمبر نے منصباً اچھی گل بھی، ڈراونے والی بھی، خوشخبری والے بھی، ہاں ترجیح خوشخبری والی ہونی چاہیے، نہیں کدی کدی ڈرا بھی دیونا چاہیے۔ اس تو اگر قدائی مولوی صاحب ڈرا دیون تو بتے ہی نہیں آنا استاد جی آج بہت ڈرایا نہیں، ڈرنے ہے وہ کوئی نہیں، نہ استاد ڈرنے تھے نہ مرید نمازی ڈرنے، یہ خالی ان کے بعد ذرا 5 منٹ واسطے بڑا ڈرایا نہیں، بار بان کے بعد اسی وہ جائے وہاں اللہ سا اپنا حقیقی خوف نصیب کرتے، اور حقیقی خوف وہ ہونا کہ تنہائیاں وچ بھی جڑا بندیاں گناہاں تو روک دے، علیحدگی وچ بھی اللہ نے نافرمانی تو جڑا بندیاں روک دینا نا، یہ اصل ڈر ہے اور یہ خوف ہے اور یہ ایمان ہے، اللہ سا سارا نصیب فرمائے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تو سنا کام دعوت دیونی، اگر لوگ ایمان نہ آنن تو انہاں کافران متعلق تو سا کو سوال نہیں ہونا کہ اتنے کافر دوزخ کیوں لگے گئے، نبی نہ کام پیغام پہنچا دیونا، مننا نہ مننا اگو لوگوں نے اپنا انہوں نے ذمہ داری تسلیم کرن تو انہوں نے فائدہ نہ کرن تو نبی نے کوئی ڈیوٹی منواونا نہیں، نبی نے ڈیوٹی پہنچا دیونا، سنا دیونا، دس دیونا، اس تو بعد ایمان آنا نہ آنا یہ انہوں نے کام میں نبی نے ذمہ داری ختم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اگے اس آیت وچ اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب ضابطہ بیان کیتا، فرمایا یہود اور نصارہ ان کدی بھی مسلمانوں تو راضی نہیں ہو سکتے، تسی جتنی مرضی کوشش کرو انہاں راضی کرنے نہیں، انہاں حمایتاں کرو، انہاں گلاں منو، انہاں مدد کرو، انہاں واسطے جناب اپنا سب کچھ راستے اور دروازے کھول دیو تے تسی سمجھو ان شڑے تو راضی ہو ویسن۔ اللہ اپنے نبیاں فرمانے پہن کہ کئی ویڑے بھی تسا تو راضی انہاں قیامت تک تسا نہ مقابلہ کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسر ہلاک ہو سی تو اس کیسر تو بعد کوئی کیسر نہ آسی، کسرا ہلاک ہو سی تو کسرا تو بعد کوئی کسرا نہ آسی، لیکن فرمایا رومی یعنی عیسائی ان قیامت تک تسا نال راسن حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان تو اتر آوا۔ حضرت عیسیٰ نے نزول تو بعد یا ان مسلمان ہو ویسن یا قتل ہو ویسن، اس تو پہلے فرمایا ان قیامت تک باقی راسن اور انہوں نے مسلمانوں نے ٹاکرا قیامت تک ٹکا راسی۔ تو انہیں رونا یہود نے متعلق آپ فرمایا کہ یہودی جس سوراخ داخل ہو سن میری امت بھی کوشش کرے سی اسی سوراخ گھسڑے یہودیاں نہیں لوگ پیروی کرے سن، انہوں نے نقش قدم تے ٹور سن، انہوں نے دیتے ہوئے قانون اور ضابطیاں لوگ پسند کرے سن، حتیٰ کہ اگر ان کہیں سوراخ بڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت بھی کوئی لوگ جو ہو سن جڑے انہاں سوراخاں وچ گھسڑے کی کوشش کرے سن جتے یہودی داخل ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ انہاں سوراخاں وچ اور یہودیاں کی پیروی کرنے والے دنیا وچ بھی خاسر اور ناکامن اور آخرت وچ بھی خاسر اور ناکامن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ یہود اور نصارہ ان کئی وقت بھی تسا تو راضی انہاں جو سی جتنا مرضی راضی پہ کرو انہاں اور واتانا ڈو مور ہیں اور نواں مطالبہ ہن جناب سڈا ہی تقاضا پورا کر دو۔ ملا عمر آکھے ہے نا، انہاں فرمایا اسامہ بن لادن میں علماء نے جڑا وفد گیا ہے نا میں اپنی حکومت اور ملک اور لوگوں کی جان بچاؤ، تو انہاں فرمایا کہ میں اسامہ بن لادن اگر تسی علماء آکھنے ہو تو میں انہوں نے حوالے کر دینا، لیکن تسی ماں یہ گارنٹی دو کہ اس تو بعد امریکہ میں کو کوئی مطالبہ نہ کرے سی۔ تو انہیں آخر جی ای تو چھڑ کو کوئی گارنٹی نہیں، تو انہیں آخر بات ای گارنٹی کوئی نہیں تو ای بھی میں مہمان اپنا حکومت دے سکنا لیکن میں اپنی اسلامی روایات تے سودا بازی نہ کر سکتا۔ تو بظاہر نقصان اٹھایا نا، اس وقت سارے آنکھیں جی امریکہ کا مقابلہ کور کر سکنا تو انہاں کور ان طالبان بھلے وین اور انہاں روس تاں شکست دے گی جی امریکہ نے مدد کی تھی۔ ہون کہیں کی تھی اللہ تعالیٰ امتحان ضرور گھینے اور لمحہ گھینے، لیکن اللہ نے وعدہ ملا عمر اس وقت بھی لفظ آکھے انہاں کہا انشاءاللہ یہ جنگ بھی ہم ہی جیتیں گے۔ آجو بندہ قبران لگا گیا لیکن اس کی گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اس کی گل نہیں ہے، یہ اللہ نے گل ہے۔ تو اس تو یہودی راضی ہو ونجن، امریکہ راضی تھی ونجے، انگلینڈ راضی تھی ونجے، ہاں جی آ ونجو جی اسی اڈے بھی دے دینے سڈے حکمران ان تو ہر وقت لمے پے ہوئے۔ اس کیا کہ امریکہ صدر اس ویلے کہڑا بش ہے نا، اس کولن پاول آکھے اس آکھے اتنا ایسا منگیا نہیں جتنا مشرف صاحب دے دیتا۔ تو انہیں تو لمحہ پونا سکھا، تو لمحہ پونے والا نے یہی حشر ہونا جڑا دنیا تے سارے مسلمان حکمرانہ نہ ہونا پہ۔ اج اگر کہیں نہیں پگڑی نہ ترا اچا تو انہوں نے ہوئے جنہیں اپنے آپ برقرار رکھا، اپنے آپ کھلا رہا، تو اللہ یہ حکم حضور ہے دینے پہن۔ آپ تک کئی وقت یہود اور نصارہ نے راضی کرنے نے فکر ہے نہیں نا، یہ حکم امت دیتا جا رہا کہ یہود اور نصارہ کدی بھی تو ستو راضی ایک ہی گلہ تو راضی ہو سن حتیٰ تتبع ملتہم، حضور نہ دین چھوڑ دیو انہوں نے دین نپ گنو تو تو ستو سارے راضی، اس تو علاوہ ان کئی ویلے بھی راضی نہیں۔ قل ان ھدی اللہ والہدی، تسی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جڑی میرے رب نہیں اور اسی اللہ نہیں ہدایت تے ہیں، لہذا اساں کہیں ہو رہی رہنمائی نہیں ضرورت نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا اگر تسا انہوں نے خواہشات نہیں پیروی کی تھی حالانکہ تسا کو علم آ چکا، یعنی نبوت اور نبوت والا علم اور قرآن یہ بھی آیت امت واسطے خطاب حضوراں کہ اگر تسا علم اور نبوت آمنے تو بعد بھی انہوں نے پیروی کی تھی تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کل اللہ نے مقابلے نہ تسا نہ کوئی مددگار ہو سی اور نہ کوئی تسا نہ حمیتی ہو سی، یہ مینڈے اور تسا واسطے کہ اگر وقت بھی تسی یہود اور نصارہ نے خواہشات نہیں پیروی کر کے انہوں نے آج اسی کے پہ کرنے ہیں، انہوں نے لباس انہوں نے شکل و صورت انہوں نے رہن سان انہوں نے سیڑا سب کچھ انہوں نے تھا جو کچھ ان کے رہنے پہ مسلمان بھی وہی کرنا۔ کتنے مسلمان ہیں جڑے اپنے اسلام نے طور طریقے تے کھڑے یا انہوں نے لباس سنت کے مطابق چہرے سنت کے مطابق اور ان فخر سمجھیں کہ اسی حضور نے امتیاں سیڑے منہ دے بھائی داڑھی ڈھکنی پگڑی ڈھکنی ٹوپی ڈھکنی، اسی کتنے ہیں اساں بات انہوں نے ہی طریقے پسند ہیں نا۔
لباس بھی انہوں نے، رہن سہن بھی انہوں نے، طور طریقے بھی انہوں نے، کھاون پیون بھی انہوں نے، حالانکہ انہوں نے پیچھے اونٹ ٹرن جڑے ٹنڈے منڈے ہون جڑے آپ کامل اور مکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑی پاک زندگی اساں دیتی اور جس طرح پاک سنتا اساں دیتیاں، کائنات ساری رل ونجو نہ کوئی جی ایک سنت بھی کوئی نہیں جڑیاں سڑے کو ہزارہ نہیں تعداد ہے، تو اساں نہیں لوڑ کے اسی انہوں نے پیروی کراں، انہاں لوڑ ہے کہ ان سڑے نبی نے پیچھے ٹر کے اور سڑی زندگی اپناونے کی کوشش کرا، لیکن تاں یہ ہے کہ جڑے مسلمان اپنی زندگی تے کھڑا ہو سی، اسی آپ شرمندہ مسلمان آکھنے بھی اساں اپنے آپ شرمانا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اسا جنہ کتاب دیتی اور واتو نہ اس نے انج تلاوت کی تھی جی کن تلاوت نہ حق کے تا اصلی مومن ان نہیں آوان، اولئک یؤمنون بی، خالی قرآن چمنے والے مومن نہیں، فرمایا قرآن نے تلاوت کرنے والے اے جی تلاوت کرنے والے کہ تلاوت نہ حق ادا کرن ان اصلی مومن۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے کہ تلاوت نہ حق کے وے، فرمایا قرآن نے حلال کیتے ہوئے حلال سمجھنا اور قرآن نے حرام کیتے ہوئے حرام سمجھ، جس شیئں قرآن حلال آکھ دیتا اساں جڑا حلال منینا، اور جس شیئں اس حرام آکھ دیتا اساں حرام منینا، تو قرآن پڑھنا تا ای تلاوت نہ حق ادا کرینا پیا، اور جڑا انج نہیں پہ کرینا فرمایا میں یکفر بھی، جڑا قرآن کنڈ کرے سی فاولئک هم الخاسرون، ان سب تو زیادہ نقصان والے لوگن۔ 40 برائیاں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ ان پیچھے بیان کیتیاں، اگر کدیں گڑنے نہ موقع ملے تو انہوں نے انعامات الگن جڑے انہاں برائیاں کیتیاں اور جڑا انہوں نے کردار ہے اور جڑا انہوں نے وطیرہ ہے، وہ 40 وڈیاں برائیاں جڑیاں اللہ اس سپارے وچ بیان کر کے اور آخر اس مضمون ختم کرنے وقت اللہ ان نعمت یاد کرا کے بنی اسرائیل پہنن کہ ہن بھی اسے راہ تے لگیا ہو، یا بنی اسرائیل اے آل یعقوب اور اے بنی اسرائیل، اسرائیل میں دس دیتا ہے کہ حضرت یعقوب نہ نام ہے، اور اسرائیل نہ مانا ہوا جڑا سڈے عبداللہ نہ مانا ہونا اللہ نہ بندہ، اے آل یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے اور نعمت یاد کرو جڑیاں میں تو ستے کیتیاں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور انہاں نعمت جو ایک نعمتی بھی ہوئے کہ اپنے زمانے نے لوگاں تے میں تو ساں بڑی فضیلت دیتی ہے، واتقوا یومن، اس دن تو ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کہیں کم نہ آسی، کوئی کہیں نہ بدلہ نہ بڑھ سی اور کوئی کہیں نہ، ولا یقبل منها عدل، اور اس جڑے کہیں کو کوئی بدلہ بھی قبول نہ کیتا، ویسے یا اللہ احسان نپ گن ماں چھوڑ دے، ہی چاہ گن تے میری بخشش کر دے، فرمایا اتنے کوئی شئی نہ بدلہ نہیں چلنا، ولا تنفعها شفاعت، اور کوئی شفاعت بھی نفع نہ دے سی۔ اس آیت پیچھے بھی آیت گزری اور اتھے بھی میں تفصیل نہ عرض کیتا ہے، اور آج بھی دون لفظوں میں اساں سن گنو کہ قرآن مجید جتھے بھی یہ آنا پیا کہ سفارش کم نہ دے سی، اور جناب کوئی کہیں نہ فائدہ نہ دے سی اور کوئی کہیں نفع نہ دے سی، اور حدیثیں جڑیاں ان بہت ساریاں جنہاں وچ یہ ثابت ہے کہ حافظ قرآن سفارش کرے سی، عالم سفارش کرے سی، شہید اپنے رشتہ دارانی سفارش کرے سی، خود حضور نی شفاعت نیاں بے شمار حدیثاں کہ امت نی حضور شفاعت کرے سن اور کئی موقع تے کرے سن اور وہ شفاعت قبول ہو سی، تو اتھے قرآن اور حدیث آپس سے ٹکرانے نہیں پے، بلکہ اتھے تعفیل اور انہاں دوہاں جوڑنے نہیں، علماء اساں جوڑے بھی ہوئے، کیونکہ قرآن اور حدیث آپس سے کئی ویڑے بھی ٹکرانے نہیں، یہ سڈی فہم آپس سے ٹکرا سکنی، قرآن اور حدیث نہ آپس سے ٹکراؤ نہیں ہونا۔ تو جتنی آیات ان چیزیں نفی، اس تو مراد ہے کہ غیر مومنہ یعنی کافراں کوئی شے قیامت والے جھڑے نفع نہ دے سی، نہیں تو قرآن لکھا پیا والذین آمنوا، جنہ لوگاں ایمان آندا، واتبعتم ذریتم بایمان، اور انہوں نے اولاد بھی ایمان آندا اور وات انہوں نے دو عمل کیتے، لیکن والدین نے عمل زیادہ اولاد نے عمل گھٹن، الحقنا بہم ذریتہم، اسی انہوں نے نیکی نی برکت نال اولاد بھی انہاں درجہ پہنچا دے سان جنہ درجہ میں ماں پیو پہنچا پہ، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور والدین نے عملہ وچوں کوئی شے اسی کم نہ کر سا، تو ای انہوں نیکی کوئی نہیں یا گھٹ ہے، لیکن ایمان چونکہ موجود ہے تو ایمان نی وجہ تو ماؤ پیو نی نیکی اولاد نفع دینی پئی،
اور 16ویں سپارے جڑا قصہ بیان ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نا، اس واقعے وچ بھی یہی گل بیان کیتی گئی کہ والدین نی نیکی دنیا تے بھی اولاد کم دینی، تو ای اللہ تعالیٰ جڑی سفارش نہیں یا بدلے نہیں یا کوئی کہیں فائدہ نہیں دے سکنا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کافر فائدہ نہیں دے سکنا، کوئی مومن کافر فائدہ نہیں دے سکنا، کہیں کافر واسطے کوئی مومن سفارش نہیں کر سکنا۔ اسی وجہ تو ابراہیم خلیل اللہ نے والد ابھی دوزخ سٹے ہوئے سی، اور حضور نے چاچے ابو طالب نے سفارش بھی قبول نہ کی تھی ویسی، کیونکہ انہاں حضور تے ایمان نہیں آندا۔ تو ای جتنی بھی چیزاں ای جتھے نفی اتھے ایمان نہیں نفی۔ الیس للانسان الا ما سعی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی غیر مومن نہ بوجھ مومن نہ چیسے، تو انہیں ہونے تھے تاں قرآن اور حدیث آپس وچ میل کھائسن۔ اگر اس ایت وے گنا تو اور ای طرح میں کراں کہ کوئی مسلمان بھی مسلمان فائدہ نہ دے سی، تو کوئی نبی بھی امت فائدہ نہ دے سی، تو وقت ای انہاں حدیث نہ انکار ہے۔ اس تو نہ حدیث نہ انکار کرنا نہ قرآن نہ انکار کرنا، تو ای لا تجزی نفس، کوئی کافر کئی کافر نہ بدلے کوئی شے نہ دے سکسی، لا یقبل منها عدل، کافراں کوڑو کوئی بدلہ قبول نہ کیتے ویسی، ولا تنفعها شفاعت، اور کافراں کوئی سفارش نفع نہ دے سی، ولا هم ینصرون، اور نہ کفار نے کوئی مدد کی تھی ویسی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔